اگر باقی رہ جائے تو دین کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. دین کو سمجھنے کے لیے خطبہ ہجرت کافی ہے. تو یہ صرف شہزادی کا ایک زمین کا ٹکڑا مانگنے والا خطبہ نہیں ہے. علماء کرام یہاں موجود ہیں. خطبہ ہجرت میں پورے خطبہ ہجرت میں سب سے آخر میں 3 لائن ہیں جس میں شہزادی نے خطبہ ہجرت کا مطالبہ کیا. اور باقی پورا خطبہ شہزادی نے جو دیا ہے اس میں حمد پروردگار ہے کہ ایسی حالت میں بھی شہزادی نے حمد پروردگار کی ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک ثنائے مصطفیٰ اس میں بیان کی گئی ہے. میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے 1-2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں جو شہزادی نے خطبہ ہجرت میں بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے شہزادی نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ بندے شرک سے محفوظ رہیں. پہلا جملہ شہزادی صاحب جو فلسفے کے رہی ہے. ایمان اس لیے اللہ نے فرض کیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھا جائے تاکہ انسان شرک سے نجات پا جائے. پھر آگے بڑھ کر شہزادی فرماتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر نماز کو واجب کیا اس لیے کہ انسان غرور سے اور تکبر سے دور ہو جائے. لیکن شہزادی نے خطبے میں نماز کی فضیلت نہیں بیان کی ہے کہ تم نافلہ پڑھو تو اتنے ثواب مل جائیں گے, تم واجب نماز میں اتنا ثواب حاصل کر لو گے, مستحب نماز کا یہ ثواب ہے, نماز شب کا یہ ثواب ہے, نماز باران کا یہ ثواب. شہزادی نے کوئی ثواب بیان نہیں کیا. تو نماز کی روح ہے, روح نماز کی طرف شہزادی نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ بندے غرور اور تکبر سے پاک ہو جائے, اس سے دور ہو جائے. ہے نا. اب یہ بات وہی سمجھتے ہیں جو غرور کو توڑ کر شہزادی کی بارگاہ میں آتے ہیں. یقین نہ ہے تو جناب فضا کی زندگی کا مطالعہ کریں. جناب فضا شہزادی کی خدمت میں آئی ہیں تو فضا حبش میں ایک ملکہ کے عنوان سے رہی ہے نا, ایک کوئین کے حساب سے جناب فضا وہاں رہی ہیں. لیکن شہزادی کے پاس آئی ہیں, شہزادی کے گھر میں آئی ہیں تو ٹوٹل اپنے کو شہزادی کے لیے سرنڈر کر دیا ہے اور سارے غرور تکبر جتنی چیزیں ہو سکتی تھی دنیا کی ہلاکت کی ان سب کو چھوڑ کر وہاں کی نوکری کو قبول کر لیا. اب کیوں شہزادی کی نوکری کو قبول کر لیا؟ ایسا کریں کسی نے جناب فضا سے کہا اے فضا تم کو اپنے ملک میں اچھا خاصا ایک کوئین کے حساب سے ایک ملکہ کے حساب سے زندگی بسر کرتی تھی, تم نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا, یہاں آگے بھیڑے کے مقام میں نوکری کرنے لگی. تو جانے قربان جناب فضا پر فضا نے ایک جملے میں جواب دیا, یاد رکھو میں وہاں ملکہ تھی تو زمین والوں کو ادا کرتی تھی, یہاں نوکر ہو تو آسمان اس لیے کہ انسان غرور اور تکبر سے دور ہو جائے. بہرحال باتیں تو اس کے ذہن میں بھی کافی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. اور دوسرا شہزادی بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے زکات کو فرض کیا اپنے بندوں پر تاکہ زکات کے ذریعے سے اپنے مال اور رزق میں برکت آ سکے. اگر آپ اسے پریکٹیکلی دیکھیں گے تو لوگ سب کے لیے نہیں, بعض لوگ خمس اور زکات کی بات جہاں تک آتی ہے تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہے دوسروں کے حوالے کیوں کریں.
یہ لڑائی جاتی ہے کہ یہ تو مجتہد اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، ہم کیوں ہیں خرچ دیں، ہم کیوں فلاں عالم کے پاس اپنا خرچ پیش کریں، ہے نا؟ جب امام ہے ہی نہیں تو ہم کیوں خرچ دیں، امام کا حصہ ہے خرچ، تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں بس صرف اور صرف بچنے کے لیے۔ لیکن شہزادی بیان کر رہی ہے کہ اس سے بچنا تمہارے رزق میں اضافے کا سبب نہیں ہے، خمس اور زکات کا ادا کرنا یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ تمہارے مال کی پاکیزگی خمس میں پوشیدہ ہے، تمہارے مال میں برکت کا راز زکات میں پوشیدہ ہے، یہ شہزادی نے بیان کیا ہے۔ اچھا، لیکن اب دنیا کو دیکھیں، یہی فرق ہے علی والوں میں اور غیروں میں کہ اس وقت عالم اسلام کی حالت آپ کو معلوم ہے، چاہے وہ یمن کے مسلمان ہوں، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے ہمارے پڑوسی ممالک کے ہوں، یا پھر چاہے خود اپنے ملک کی حالت ہو، آپ کی نگاہوں میں سارے حالات ہیں کہ مسلمانوں کو کیسی ضرورت ہے۔ یمن میں کتنے لوگ روزانہ بھوک سے مارے جا رہے ہیں، لیکن ایک فیفا ورلڈ کپ جو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، صرف شوق کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس کے لیے ایک اسلامی ملک $200 بلین خرچ کرتا ہے، لیکن اسے عام مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں ان کی بدبختی جو ہمارے عالم اسلام خود کو کہتے ہیں، مسلمان ممالک خود کو کہتے ہیں، وہاں کس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ کلپ بھی آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی کہ بعض اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو ایران کے حالات ہیں، سرزمین ایران کے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایران کا جو قائد ہے وہ بابصیرت قائد ہے نا؟ شاید اسے ایام فاطمیہ کا انتظار ہے کہ ایام فاطمیہ کے بعد یقیناً ایران کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سال خود آیت اللہ خامنئی سے جب پوچھا گیا کہ اتنے سال بائیکاٹ کے باوجود آپ اپنے ملک کو کیسے چلا رہے ہیں، تو خود آیت اللہ خامنئی نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ایام فاطمیہ سے اپنے پورے ملک کا رزق حاصل کرتا ہوں۔ تو اب انشاءاللہ حالت کی بہتری کے لیے، تو اب کیا یہ لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں یا انٹرٹینمنٹ کے لیے یا ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے؟ کبھی کسی کے امامے کو گرانے کے لیے آپ کو معلوم ہے $2,000 ایک امامے کو گرانے کے لیے کہ کوئی ایک روحانی گزرے، نامور عالم گزرے، اس کا امامہ گرا دیا جائے، ایک چادر کسی کی کھینچی جائے، اس کے لیے $1,000۔ بات ایسا کہ اگر تم نے ایک فوٹو ہمارے پاس بھیجی اس حالت میں کہ کسی کی چادر کو تم کھینچ رہی ہو
مال میں ترقی کے لیے، مال میں اور رزق و روزی میں اضافے کے لیے اللہ نے زکات کو واجب کیا ہے۔ اور چھوڑ کر باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پھر شہزادی بیان کرتی ہے کہ اللہ نے امامت کو فرض کیوں کیا۔ شہزادی بیان کرتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر امامت کی امامت کو اس لیے فرض کیا تاکہ قوم تفرقے اور بٹنے سے بچ جائے۔ تو آج پوری دنیا بھر کے حالات آپ دیکھتے ہیں، شہزادی کیا بیان کر رہی ہے کہ قوم کا، امت کا اتحاد پوشیدہ ہے کس چیز میں؟ یہ امامت کی اطاعت میں۔ جتنا انسان امام کی اطاعت کرے گا وہ اتنا ہی اپنے کو متحد کرے گا۔ اب اچھا، یہ بات شاید ہم لوگوں نے اتنا نہیں سمجھا جتنا کہ ایک عیسائی رائٹر جان جولاف نے سمجھا۔ جان جولاف کہتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم نے علی کو 4.5 سال بھی حکومت کرنے کے لیے جو مولا کائنات کو موقع ملا تھا چین سے حکومت کرنے دیتے تو آج دنیا نہیں رہتی بلکہ جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ جنت کا ٹکڑا کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی ہوتے اور پورا موقع ملتا تو دنیا میں عدالت قائم ہو جاتی، ظلم مٹ جاتا۔ تو مولا کائنات کو 4.5 سال میں بھی اتنا موقع نہیں ملا۔ مسلمانوں نے مولا کائنات کو جنگوں میں مشغول کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو بہرحال اسی امامت کی حفاظت کے لیے شہزادی نے قیام کیا ہے۔ ٹھیک، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں پہلی مدافع ولایت، یعنی کیا فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت کون؟ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ چاہیے آپ کے بارہا سنتے ہیں کہ مولا کائنات سے خلافت کو چھین لیا گیا۔ ارے اس علی کو خلافت کی حاجت ہی کیا جو علی یہ کہے کہ میری جوتیوں سے بھی کم تر خلافت کی قیمت ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ مولا کائنات نے یہ کیوں کہا کہ میری جوتیوں سے بھی کم تر ہے اس خلافت کے اوقات؟ کیوں کہ مولا کائنات نے کہا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، مولا کائنات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو خلافت پر آنے والے کبھی حق والے بھی تھے کبھی باطل والے بھی تھے، لیکن میری جوتیاں وہ ہیں جس پر ہمیشہ حق کے ہی پائے رہے ہیں، ہمیشہ حق والے کے ہی پیر جوتیوں پر آئے ہیں۔ تو اس خلافت کے بہرحال تو دنیا یہ کہتی ہے کہ دنیا والوں نے علی کو خلافت سے محروم کر دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، علی کو خلافت سے محروم نہیں کیا گیا۔ شہزادی کا پورا جہاز یہ بتاتا ہے کہ دنیا والوں نے علی کو خلافت سے محروم نہیں کیا بلکہ دنیا والوں نے امت کو معصوم قیادت سے محروم کیا۔ معصوم قیادت سے امت کو محروم کیا ہے۔ تو اسی کے لیے شہزادی نے پورا اپنا قیام کیا ہے۔ اب جب شہزادی اپنے وقت کے ولی کے لیے شہزادی نے قیام کیا، لیکن اب ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، ایک دو باتیں ان کے لیے بھی ہو جائے وقت سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم سب کو بھی خداوند عالم شہزادی کونین کی معرفت حاصل کرنے اور ان کے افعال و فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کی ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ دوسرے کا جو مہاجر نے آج سرمایہ سخن کے طور پر جسے انتخاب کیا ہے اور اب تک یہ باتیں مقدمتاً آپ کے سامنے بیان کیا، شہزادی مسلمانوں کے درمیان کھڑی ہوئی ہے، شہزادی اصحاب کے درمیان کھڑی ہوئی ہے، لیکن شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ ایھا الناس، اے لوگو، اللہ اکبر۔ اس ایک جملے بھی ہماری سینکڑوں جانے قربان ہو جائے تب بھی کم ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے علاوہ وہاں کوئی تھا نہیں، اصحاب کے علاوہ کوئی وہاں تھا نہیں، لیکن پھر بھی شہزادی کہہ رہی ہے، یعنی کیا شہزادی یہ بتا رہی ہے کہ اگر لوگ علی سے دور ہو جاتے ہیں تو نہ وہ صحابی کہنے کے قابل رہتے ہیں نہ مسلمان کہنے کے قابل رہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد
علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرا کا ہے، نعرہ حیدری۔ اچھا اللہ گرامی، تو شہزادی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اتنے مسلمان تھے، اتنے صحابہ تھے، لیکن سب نے جس کام کو بھلا دیا، شہزادی نے اس کام کے لیے قدم اٹھایا۔ تو گویا شہزادی یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ولایت کے دفاع کے لیے نہ مرد ہونا ضروری ہے، نہ عورت کا ہونا ضروری ہے، بلکہ غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ امامت کے دفاع کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے، جس کے پاس غیرت ہوگی وہ ضرور امام کی حفاظت کے لیے یا ولایت کے دفاع کے لیے اپنا قدم کو ضرور اٹھائے گا۔ اچھا تو کیا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، وہ بھی خالی ہاں شہزادی کی بارگاہ سے نہ جائیں، تھوڑا سا دیکھیں شہزادی میں آؤں گا اسی جملے پر، اعلموا انی فاطمہ، شہزادی کیا کر رہی ہے؟ لوگوں سمجھ لو کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی نے وہاں پر یہ بھی نہیں کہا مجھے پہچان لو، اس لیے کہ شہزادی کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ پہچان لیتے تو اتنا ظلم شہزادی کے اوپر نہ کرتے، لہذا کہہ رہی کہ جان لو کہ میں وہی فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد، میرا بابا محمد ہے۔ شاید دنیا والوں کو یہ شہزادی پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو علی کے یعنی نبی کے بعد، رسول کی رحمت کے بعد میں آواز بلند کر کے دنیا والوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک دنیا والوں ذرا بیدار ہو جاؤ، رسول کے بعد رسول کی بیٹی کو امان نہیں ہے تو رسول کی امت کو کیا خاص امان ملے گا؟ رسول کی امت کو کیا خاص امان ملے گا؟ شہزادی یہ بیان کر رہی ہے۔ اچھا تو شہزادی کی سیرت عملی کو دیکھیے، آج شب قدر کا موقع آتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیے، آنے والے دنوں میں شب قدر کو در کریں گے ہماری ماں بہنیں، تو شہزادی کونین کی سیرت کیا تھی؟ جب بھی شب قدر کا موقع آتا تو شہزادی اپنے بچوں کو دن میں سلا دیتی تاکہ بچوں کو رات میں جگا کر اعمال کروایا جائے۔ ذرا سوچیں ہماری ماں بہنیں کس حد تک اس پر توجہ دیتی ہیں، ہے نا؟ تو شہزادی اپنے بچوں کو سلا دیتی تھی تاکہ رات بھر شبائے قدر میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اعمال شبائے قدر کو بجا لائیں۔ اب وہ کیا جو شہزادی کی سیرت پر چلتا ہے یا شہزادی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یا نہیں میں اس سے بڑھ کر شہزادی کی زندگی، بلکہ شہزادی کی زندگی سے بہت پہلے بھی اگر کوئی خاتون اپنے زمانے کے ولی کا کوئی دفاع کرتی ہے تو خدا تعالیٰ اسے کیا بنا دیتا ہے۔ آج ہماری ہر ماں بہن کی یہ خواہش ہے کیا ہم کبھی زانے امام زمانہ میں سے قرار پائیں۔ آج ہر مرد مومن کی یہ خواہش ہے کہ ہم لشکر امام زمانہ میں شامل ہو جائیں، ہے یا نہیں؟ کس کی خواہش نہیں ہے؟ سبھی کی خواہش۔ اچھا کون کون چاہتا ہے کہ وہ لشکر امام زمانہ میں شامل ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ نہ چاہنے والے پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، نہ چاہنے والے بھی۔ کون کون ہے جو امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھ جائے تو مولا کے لشکر میں شامل اگر ہونا ہے تو یاد رکھو پہلے اپنے غرور کو ختم کرو۔ ایک بات شہزادی کی شہادت بلا کسی تکلف کے علماء کرام سے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے ہمارے حالات دیکھ کر، یہاں کی سب جگہ کے حالات یہ دیکھ کر ہم اگر آج انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کا تو ہمارے اندر کیسی صلاحیت ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے؟ آج اگر ہم یہ کہیں کہ مولا آپ ظہور کریں، آپ جو چاہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں 100% یہ شوق ہے اور سچائی ہے تو شاید یقیناً امام چاہے ظہور کر جائیں گے، لیکن ہمارے دل ایسے نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ چھوٹی زبان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یاد رکھیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے تو ہماری کبھی یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ مولا آپ ظہور کیجئے، آپ جو چاہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن صدر ہمارا ہی رہے گا۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ
کوئی سرچ کرنا چاہے تو وہ سرچ بھی کر سکتا ہے. یہ سیانہ کون ہے؟ یہ سیانہ وہ خاتون ہے جو فرعون کے محل میں فرعون کی خواتین کے لیے آرائش کا کام انجام دیتی تھی. کیا؟ ان کے بال بنانا. آج جو بیوٹی پارلر ہے وہ کام اگر میں بنا تشبیہ کہوں تو یہ اچھا یہ ہے کون؟ یہ بڑی نیک پرہیزگار مومنہ کی بڑی عظیم خاتون. ان کے شوہر جناب حزقیل. خود جناب حزقیل کون ہے؟ جناب حزقیل فرعون کے چچازاد بھائی ہیں. فرعون کے چچازاد بھائی ہیں اور اتنے امین تھے کہ فرعون نے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس نے انہیں اپنے پورے خزانے کا امین بنایا تھا. یعنی کہ فرعون کی حکومت کے فائنانشل ڈپارٹمنٹ میں ان کا عہدہ تھا جناب حزقیل کا. لیکن جناب حزقیل کو فرعون سے الگ کر کے وقت کے ولی موسیٰ سے ملانے والی خاتون کا نام سیانہ ہے نا. تو کیا سیانہ اچھا یہ ایک دن فرعون کے بیٹی کو اگر آپ بات پہنچ رہی ہے تو ذرا غور سے ملاحظہ کریں کہ سیانہ خاتون ایک دن فرعون کی بیٹی کے بال وغیرہ بنا رہی تھی تو ہاتھ سے کنگھی دی گئی. جب وہ کنگھی اٹھانے کے لیے جھکتی ہے تو زبان سے نکل جاتا ہے بسم اللہ. اللہ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ. تو اب یہیں سے استفسار کرنا شروع کر دیا. یہیں سے فرعون کی بیٹی کی تفتیش کرنا شروع کر دیا. کہا کہ اے سیانہ ذرا یہ بتا یہ تو جو بسم اللہ تو نے ابھی کہا ہے یہ میرے بابا کے لیے کہا ہے یا موسیٰ کے خدا کے لیے؟ اللہ اکبر. اور تک اس نے چھپا لیا جتنا چھپانا تھا لیکن اب بات آ ہی گئی ہے زبان سے اللہ نکل گیا ہے تو سیانہ کو معلوم ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا پوری دنیا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. کہا کہ تیرے باپ کی کیا مدد اور اس کی کیا اوقات کہ میں کھڑے پر کھاتے ہوئے مدد کو تیرے بابا کا بلاؤں. یہ تو میں موسیٰ کے خدا کے لیے بلا رہی ہوں اور موسیٰ کے خدا کا نام لے رہی ہوں. بس اتنا سننا تھا. یہ فرعون کے دربار میں جاتی ہے سارا ماجرا سناتی ہے. توجہ کرنا میرے عزیزوں خصوصی طور پر ہماری ماں بہنیں سارا ماجرا یہ سناتی ہے اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اسے دربار میں بلایا جاتا ہے اپنے پورے بچوں کے ساتھ. تاریخ میں ملتا ہے کہ 5 بچے جناب سیانہ خاتون کے تھے. 5 بچوں کو لایا گیا. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے آج اللہ کا نام لیا موسیٰ کے خدا کا نام لیا. کہا ہاں آج میں نے موسیٰ کے خدا کا نام لیا ہے. کہا دیکھ اگر تو اب بھی باہر آ جاتی ہے تو تو بھی محفوظ رہے گی تیرے بچے بھی محفوظ رہیں گے. کہا نہیں ایک بار میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے موسیٰ کے خدا کا نام لے لیا ہے جو تجھ سے بہت زیادہ قدرت کرتا ہے اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. ایک مرتبہ پہلے اس نے ایک بچے کو تنور روشن کر کے آگ میں پھینکا تو ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ نے دیا تھا اللہ ہی نے واپس لے لیا. دوسرے بیٹے کو بلایا پھر کہا میں اب صبر سے کام لیتی ہوں یہ بھی میرے لیے امتحان ہے. میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ خدا مجھے امتحان میں کامیابی دے. تیسرے بیٹے کو بھی چوتھے بیٹے کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا. اب لے لے کے ایک بچہ جس کی عمر بہت کم ہے ماں کی آغوش میں ہے دودھ پیتا بچہ ہے. سیانہ خاتون سیانہ خاتون سیانہ خاتون یاد رہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس سے بھی زبردستی بچے کو چھینا. کہا کہ دیکھ اگر تو اب بھی میری خدائی کا اقرار کر کے موسیٰ کے خدا کا انکار کر دیتی ہے تو اس بچے کو میں بچا لوں گا. تو ایک مرتبہ اس کے پیر لرز گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ نہ اس کی ہڈیاں مضبوط نہ اس کا گوشت بنا ہوا ہے. پیر کانپنے لگے. ذرا دیر کے لیے یہ سوچا کہ اب میں اپنے ارادے کو بدل لیتی ہوں لیکن اتنے میں کیا ہوا وہ بچہ سے خدا گزرا ہوا. اس بچے نے کہا اے مادر گرامی سیانہ خاتون یاد رکھنا میرے امتحان کے لیے بھی تیار ہو جانا. میری قربانی کے بعد خدا تمہیں کو مقام عطا کرے گا کہ جب مصطفیٰ کا 12واں جانشین ظہور کرے گا تو تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا. 12ویں جانشین کے لشکر میں تمہیں شامل کیا جائے گا. نتیجہ کیا تھا؟ اپنے وقت کے ولی کی دفاع کے لیے اس نے قربان کیا. اچھا یہاں تک بات آپ سمجھ رہے ہو تو دیکھیں
لماذا